السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورۃ اللہب کا شان نزول جانیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے ابو لہب کا انٹروڈکشن دیکھا تھا، اور ہمیں پتہ چلا اس کے انٹروڈکشن سے کہ اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا حقیقی چچا تھا۔ نہایت ہی حسین و جمیل، رنگ سیب کی طرح دمکتا ہوا، اس وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب ہوئی۔ مالدار تھا، بہت مالدار تھا، لیکن طبیعتاً بخیل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی جب اس کو خبر ملی تو اس کی لونڈی تھی صوبیہ، اس نے اس کو اس خوشی میں آزاد کر دیا۔ تفاسیر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور یہی ایک پازیٹیو چیز ہے اس کے بارے میں جو پتہ چلتی ہے تفاسیر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بیشتر ہی وفات پا چکے تھے، تو بڑا چچا ہونے کی حیثیت سے اسے اپنے آپ کو باپ کا قائم مقام سمجھ کر، یا اس نے اپنی طبیعت کے خلاف اس خوشی کا اظہار کیا تھا، یا اس کو کرنا پڑا تھا، واللہ عالم۔ یہ اس کے بخل کا ہی نتیجہ تھا کہ جب آپ کے دادا عبد المطلب فوت ہوئے تو انہوں نے آپ کی کفالت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت، جبکہ آپ کی عمر 8 برس کی تھی، ابو لہب کے بجائے ابو طالب کے سپرد کی، جو مالی لحاظ سے ابو لہب کے نسبت کمزور تھے، فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے جتنے ابو لہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا کام جو تھا وہ سیکرٹلی ہو رہا تھا، یعنی خفیہ طور پر چھپ کر کیا جا رہا تھا۔ پھر جب قرآن پاک کی سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے قریبی کنبہ والوں کو جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، تو پھر آپ نے اس حکم کی تعمیل میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو اپنے ہاں کھانے پر بلایا۔ کہا جاتا ہے کہ کل 45 آدمی تھے قریب جو جمع ہوئے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی، تو ابو لہب جھٹ سے بول اٹھا، دیکھو یہ سب حضرات تمہارے چچا یا چچا زاد بھائی ہیں، اور نادانی چھوڑ دو، یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب کے مقابلے کتاب نہیں رکھتا،
اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر اڑے رہے اور عرب کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑے تو ایسی صورت میں تم سے زیادہ اور کون شخص اپنے خاندان کے لیے شر اور تباہی کا باعث بن سکتا ہے؟ ابو لہب کے یہ تلخ اور ترش باتیں سن لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور دوسرے لوگ بھی اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس دعوت میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گوشت اور دودھ جو ہے وہ پیش کیا تھا، اور اس کے بارے میں کچھ تفاسیر میں یہ بھی لکھا گیا کہ ابو لہب نے اور قریش کے جو بڑے بڑے سردار وہاں پہ جمع تھے، انہوں نے کھانا تناول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، کیونکہ ان کو تھوڑا سا آئیڈیا تھا کہ شاید کچھ اس طرح کی بات ہو، تو انہوں نے آپس میں باتیں شروع کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسا مزاج تھا اور جتنے آپ بلند اخلاق والے تھے تو آپ بیچ میں تو نہیں بول سکتے تھے۔ جب وہ سب آپس میں اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا گیا، اور سب اپنے گھروں کو اٹھ کر چل دیے۔ خیر، یہ دونوں طرح کی پہلے انویٹیشن پر جب پہلی دفعہ فیملی کو انوائٹ کیا تو یہ دونوں طرح کی بات تفاسیر میں ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر چند دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے رشتہ داروں کو مدعو کیا کھانے کے لیے، اور پھر ان کو کھانا جو ہے وہ پیش کیا گیا اسی طریقے پر، اور تب کیونکہ وزاداری تو تھی، اور پہلے کیونکہ انہوں نے موقع نہیں دیا تھا، یہ سیکنڈ ٹائم انویٹیشن آیا تھا، تو اب انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کرنا چاہی تو ہم ان کی بات سنیں گے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی تو آپ کے جو چھوٹے چچا تھے ابو طالب، انہوں نے کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں ذاتی طور پر عبد المطلب کا دین جو ہے وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں۔ ابو طالب کی اس حمیت کے جواب میں ابو لہب کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ یعنی دعوت توحید برائی ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم خود ہی پکڑ لو۔ اور اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک جان میں جان ہے ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اس دوسری دعوت کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ معززین بنو ہاشم میں کم از کم ایک آدمی، یعنی ان کے اپنے چھوٹے چچا ابو طالب، ایسے ہیں جن کی حمایت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور آپ انہی کی زیر کفالت بھی تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھرڈ اٹیمپٹ کی کوہ صفا پر جا کر۔ عرب میں ایک ٹریڈیشن تھی کہ جب بھی کوئی اہم بات ہوتی تھی تو پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کیا جاتا تھا، اور پھر لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ ضرور کوئی امپورٹنٹ بات ہے، اور لوگ اس میسج کو سننے کے لیے بڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی طریقہ اڈاپٹ کیا، اور آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے، اور آپ نے ایک فریادی کی طرح وہاں پہ یا سبحہ کی آواز لگائی، اور قریش کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا اور کہا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی کعب، اور اس طرح آپ نے قبیلوں کا نام لے لے کر پکارا، حتیٰ کہ سب قبائل کے قابل ذکر اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو گئے، اور جو نہ پہنچ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے پوچھا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے اس پار ایک لشکر جمع ہو رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمارا ہمیشہ سچ ہی کا تجربہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تو سن لو
کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہٰذا تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ ابو لہب یکدم بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، سارا دن تم پر ہلاکت ہو، کیا اس بات کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ بخاری میں کتاب التفسیر میں یہ بات آتی ہے، اگرچہ ابو لہب کی اس بدتمیزی کی وجہ سے یہ اجتماع کچھ نتیجہ خیز ثابت تو نہ ہو سکا، تاہم اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب ارشاد باری اپنے پورے قبیلے کو اپنی دعوت سے آگاہ کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو پکار تھی نا، یہ مکہ کے ایک ایک فرد تک پہنچ گئی تھی، اور جو ابو لہب کی بدخلقی تھی، جو اس کی گستاخی تھی، پھر اس کے جواب میں جو اس نے کتنے ٹائمز کی، کتنی دفعہ کی، اس کا رویہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا کہ ابو لہب کون تھا، جو جب ہم نے اس کا انٹرو پڑھا تو ہم نے دیکھا کہ اس نے کیسے کیسے دشمنی مول لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی بدتمیزیوں کے بعد، کتنی گستاخیوں کے بعد اس کے لیے یہ سورہ نازل فرما دی، جس میں اس پر اور اس کی بیوی جو اس کی معاون تھی وعید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا اور اس کے لیے سختی ترین الفاظ جو ہے سورہ میں استعمال کیے گئے۔ یہ اس سورہ کا شان نزول تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اب ہم اپنی آیا نمبر 1 کی تفسیر دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ریکارڈنگ کا اختتام ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔